بسم الله الرحمن الرحيم. يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثلاث مہلکات ہواء متبع وشح نفس واعجاب المرء. وقال مولانا سید الساجدین علی بن الحسین علیہ السلام اللہم انی اعوذ بک من ان اعجب من اعمالنا. مومنین کرام، حضرت سید الساجدین زین العابدین امام العارفین امام سجاد علیہ السلام نے دعائے استعاذہ میں جن خامیوں کی طرف، جن اخلاقی امراض کی طرف تمام انسانوں کو متوجہ کیا ہے اور ان امراض سے اور ان اخلاقی بیماریوں سے اجتناب کرنے کا اور اپنے آپ کو نجات دینے کا حکم دیا ہے، ان میں ایک انتہائی خطرناک اور مہلک مرض خود پسندی ہے، خود بینی ہے، اپنے آپ کو بہتر سمجھنا ہے، اپنے آپ کو افضل سمجھنا ہے، اپنی فکر کو دوسروں کی فکر سے قوی سمجھنا اور اپنے اعمال پر خوشحال ہو جانا اور اپنے آپ کو لائق اور دانا سمجھنا. اور اسی طریقے سے چاہے مال کے حوالے سے یا علم کے حوالے سے یا اعمال کے حوالے سے اپنے اعمال پر، اپنے مال پر، اپنی دولت پر، اپنے فکر پر راضی رہنا اور اپنے آپ کو انتہائی لائق اور دانا سمجھنا. اس چیز کا نام اخلاقی کتابوں میں عجب کہا گیا ہے، یعنی خود پسندی اور خود بینی، اپنے آپ کو بہتر، اپنے آپ کو لائق اور اپنے آپ کو افضل سمجھنا. یہ انتہائی ایک خطرناک مرض ہے جس کی وجہ سے انتہائی مسائل میں اور پریشانیوں میں اور دنیا اور آخرت دونوں کی ذلت اور رسوائیوں میں انسان مبتلا ہوتا ہے. اس وجہ سے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اپنے آپ کو دوسروں سے لائق مت سمجھے، اپنے اعمال کو بہت زیادہ مت سمجھے، اپنی فکر کو انتہائی قوی مت سمجھے، بلکہ اپنے آپ کو نادان سمجھے، اپنے آپ کو جاہل سمجھے، اپنے آپ کو حقیر سمجھے، اپنے آپ کو محتاج سمجھے، اور اپنے آپ کو انتہائی ہدایت یافتہ قابل دانا انسان سمجھیں گے تو وہ علم کی تلاش میں نہیں نکلے گا، کسی کے سامنے نہیں جھکے گا. وہ انسان جو اپنے آپ کو بہت قابل سمجھتا ہے، اپنے آپ کو دانا سمجھتا ہے، وہ کسی کی شاگردی نہیں کرتا، بلکہ وہ سمجھتا ہے دوسروں کو مجھ سے سیکھ لینا چاہیے، پوری دنیا کی علم میرے پاس ہے. لہٰذا یہی جو ہے باعث ہلاکت اور باعث جہالت بن جاتی ہے کہ اپنے آپ کو قابل سمجھنا. لیکن جب انسان اپنے آپ کو جاہل سمجھتا ہے تو وہ عالم کے پاس چلا جاتا ہے، مسائل کو پوچھتا ہے، اپنے علم میں اضافہ کرنے کی کوشش کر لیتا ہے. اسی طریقے سے اعمال کی دنیا میں جب انسان سمجھتا ہے کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہے، میرے خطا بہت زیادہ ہے، لیکن میرے اعمال بہت کم ہے، جیسے خود مولا کائنات نے فرمایا الہی طاعتی قلیل و معصیتی کثیر. بارہا مولا یہ جملے فرماتے تھے کہ خدایا میری اطاعتیں بہت کم ہیں، میری معصیتیں بہت زیادہ ہے. وہ علی، وہ امیر المؤمنین جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، جن و انس کی عبادت سے ایک ضربت مولا کائنات کی افضل ہے اور باری ہے، وہ امیر المؤمنین یہ جملہ کہہ رہا ہے الہی طاعتی قلیل. خدایا میری اطاعت بہت کم ہے، میری عبادت بہت کم ہے. ہر رات امیر المؤمنین 1000 نماز ادا کرتے ہیں، 1000 نماز ہر رات امیر المؤمنین پڑھتے تھے. مستند روایتوں میں آیا ہے کان علی بن ابی طالب علیہ السلام یصلی کل لیلۃ 1000 رکعہ. امیر المؤمنین علیہ السلام ہر رات 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے. لیکن اس کے باوجود مولا کائنات نے کبھی بھی اپنے آپ کو انتہائی عظیم نہیں سمجھا. یہ جملہ مولا کا ہے الہی طاعتی قلیل، خدایا میری اطاعت بہت کم ہے.
لہٰذا اپنی اطاعت کو، اپنی عبادتوں کو کم سمجھنا چاہیے۔ حضرت امام سجاد کا جملہ ہے، پروردگار میں تیری بارگاہ میں پناہ مانگتا ہوں اپنے اعمال کو زیادہ سمجھنے سے یا اعمال پر خوش ہونے سے اور اپنے اعمال کو کثیر سمجھنے سے تیری بارگاہ میں پناہ مانگتا ہوں۔ لہٰذا مومنین کرام، قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں اور معصومین کی روایات کی روشنی میں اپنے آپ کو نادان سمجھنا چاہیے، اپنے آپ کو گنہگار سمجھنا چاہیے اور اپنے آپ کو حقیر سمجھنا چاہیے اور اپنے آپ کو دوسروں سے پس سمجھنا چاہیے۔ نہیں کہ دوسروں سے ہم بہت افضل ہیں، ہمارے اعمال بہت زیادہ ہے، ہمارے علم بھی بہت زیادہ ہے اور ہم بہت لائق و دانا لوگ ہیں۔ اس قسم کا جو فکر ہے وہ فکر شیطانی ہے۔ شیطان نے اپنے آپ کو جناب آدم سے افضل سمجھا اور سجدہ کرنے سے انکار کیا اور اسی کی وجہ سے اس پہ لعنت پڑی، ساری عبادتیں ضائع ہو گئی۔ خلقتنی من نار ولا خلقتہ من طین، خدایا تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو خاک سے پیدا کیا ہے اور لہٰذا میں افضل ہوں۔ اسی نظریے نے شیطان کو ڈبویا۔ تھوڑا عبارت پر غور کیجئے، اپنے آپ کو افضل سمجھنا یہ فکر شیطانی ہے، یہ انداز شیطانی ہے۔ لیکن انبیاء کے سامنے جھکنا، انبیاء کو لائق تعظیم سمجھنا، علماء کے سامنے جھکنا اور اسی طریقے سے اپنے آپ کو جاہل اور نادان سمجھتے ہوئے علم اور معرفت حاصل کرنا، یہ مومنین اور صالحین کی سیرت ہے۔ اس وجہ سے قرآن پاک میں صریحاً اعلان ہوا ہے کہ اپنے آپ کو پاکیزہ مت سمجھو، اپنے آپ کو لائق مت سمجھو، اپنے آپ کو عالم مت سمجھو، ہم نے تم سب کو جاہل پیدا کیا ہے۔ ائمہ کے علاوہ، انبیاء کے علاوہ تمام کی تمام انسان جاہل پیدا ہوئے ہیں، تمہیں علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو عالم و دانا مت سمجھنا۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تم سب کو پروردگار عالم نے تمہارے ارحام سے دنیا میں لایا ہے ایسی حالت میں لا تعلمون شیئا، کچھ بھی تم نہیں جانتے تھے، جاہل مطلق تم دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، تم اپنے ماں باپ کا نام تک تمہیں پتہ نہیں ہے، کھانا بھی تمہیں نہیں آتا تھا۔ یہ ساری چیزیں اگر سکھائی ہے وہ ذات پاک نے ہے، خدا نے ایک ایک کر کے تمہیں ایک ایک چیزوں کو خدا نے تمہیں سکھایا ہے۔ اب کچھ علم آ گیا تو تم اپنے آپ کو لائق سمجھنے لگے۔ لہٰذا قرآن پاک کی آیات میں خود پسندی کی اور اپنے آپ کو لائق اور دانا سمجھنے کی سختی کے ساتھ جو ہے وہ مذمت کی گئی ہے۔ سورہ مبارکہ نجم کی آیت نمبر 32 ہے، جس میں رب العزت نے فرمایا ہے کہ تم اپنے آپ کو پاکیزہ مت سمجھنا، اپنے آپ کو لائق و دانا مت سمجھنا، خدا تمہیں بہتر سمجھتا ہے، خدا بہتر جانتا ہے کون پاکیزہ ہے اور کون متقی ہے، خدا تمہیں پاکیزہ کرتا ہے، خدا تمہیں علم اور مقام اور رتبہ عطا کر لیتا ہے، لہٰذا یہ سب چیزیں اپنی طرف نسبت نہ دینا۔ یہ سورہ مبارکہ نجم کی آیت ہے، هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ۔ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ، پروردگار عالم تم سب سے آگاہ اور آشنا ہے۔ اِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اسی نے تم سب کو خلق کیا ہے اور تمہارا خالق خدا ہے، تمہارا مالک خدا ہے۔ اِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اس وقت بھی خدا تمہیں جان رہا تھا جب تم اپنے ماؤں کے رحموں میں، جنین کی صورت میں تم ماؤں کے رحموں میں پڑے تھے، اس وقت کو بھی خدا تمہیں جان رہا تھا۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اب صریح پروردگار عالم کی طرف سے منع ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا اپنا آپ کو پاکیزہ مت سمجھنا، اپنا آپ کو طیب و طاہر مت سمجھنا، لائق و دانا مت سمجھنا، قابل و اعلیٰ مت سمجھنا۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے نفس کو پاکیزہ، اپنے آپ کو اعلیٰ مت سمجھنا۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، خدا بہتر جانتا ہے کون متقی ہے، کون لائق احترام ہے، کون پاکیزہ ہے، خدا جانتا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 49 میں آیا ہے، رب العزت نے فرمایا اپنے آپ کو لائق سمجھنے والے یا معاذ اللہ اپنے آپ کو پاکیزہ سمجھنے والے اور ایمان کی طرف نہ آنے والے، غرور اور تکبر میں مبتلا رہنے والے در حقیقت کفار ہیں۔ کافر اپنے آپ کو لائق سمجھتے ہیں اور انبیاء کے سامنے نہیں جھکتے، معاذ اللہ وہ ایمان کی طرف نہیں آتے
اور ضرورت محسوس نہیں کرتے معرفت کی، دین کی اور خدا کی توحید کی طرف نہیں آتے، یہ اپنا آپ کو لائق سمجھنا، دانا سمجھنا یا پھر اپنا آپ کو بڑا سمجھنا، یہ کفار کی اور مشرکین کی سیرت ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے الم تر الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے نفسوں کو پاکیزہ سمجھ رہے تھے اور اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے، کفر سے شرک سے نکلنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے، اپنا آپ کو پاکیزہ لائق و دانا سمجھ رہے تھے۔ بل اللہ یزکی من یشاء، خدا پاک قرار دیتا ہے جسے خدا چاہے۔ اگر تمہیں پاکیزگی ملے، تمہیں علم حاصل ہو، تمہیں بلندی اور رتبہ ملے، یہ سب خدا کی عطا ہے۔ خدا جسے چاہے علم عطا کر لیتا ہے، عزت عطا کر لیتا ہے، پاکیزگی عطا کر لیتا ہے۔ لہٰذا جو سب کچھ دینے والی ذات وہ خدا کی ذات ہے۔ اپنے تم کو جاہل پیدا کیا، علم اگر ملے تو خدا سے تمہیں علم ملے گا۔ اس کے بعد فرمایا ولا یظلمون فتیلا، اور خدا کسی پر بھی ذرا برابر جو ہے وہ ظلم نہیں کرتا۔ اسی وجہ سے عزیزان گرامی خود بینی کی مذمت کرتے ہوئے اور اس کے بدترین عاقبت اور انجام کو بیان کرتے ہوئے سرور کائنات نے فرمایا 3 خطرناک بیماریاں ہیں، مہلک مرض ہے اخلاقی، یہ مرض اگر کسی بھی انسان میں آ جائے تو وہ ہلاک ہو جائے گا، وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اصحاب نے پوچھا اے اللہ کے رسول وہ 3 خطرناک بیماریاں کیا ہیں جو انسان کو ہلاک کرنے والی ہے، دنیا اور آخرت کی عزت ذلت اور رسوائی کا سبب ہے؟ قال رسول اللہ 3 مہلکات، 3 چیزیں ہیں جو انسان کو ہلاک کرنے والی ہے، تباہ و برباد کرنے والی ہے۔ قالوا یا رسول اللہ مل مہلکات، اے اللہ کے رسول وہ 3 چیزیں جو انسان کے لیے باعث ہلاکت ہے، باعث تباہی ہے، وہ 3 مہلک مرض کیا ہیں؟ سرور کائنات نے فرمایا ہوا متبع، سب سے پہلی جو مہلک مرض ہے وہ خواہشات نفسانی ہے۔ اگر خواہشات نفسانی کو کنٹرول نہ کیا جائے، اس پر قابو نہ پائے، اس کی خواہشات اسے لے ڈوبے گی، دنیا اور آخرت دونوں کی تباہی اور بربادی کے سبب انسان کے خواہشات کو بے لگام چھوڑ دینا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، خواہشات نفسانی انسان کو تمام برائیوں کی طرف جو ہے وہ لے جاتی ہے۔ لہٰذا پہلی چیز جو انسان کو ہلاک کرنے والی ہے وہ خواہشات نفسانی ہے۔ اور دوسری چیز فرمایا وہ شح مطاع، حرص ہے، طمع ہے، لالچ ہے۔ الحرص رق مؤبد، حرص ہمیشہ کی غلامی ہے۔ جو حرص میں مبتلا ہو گیا در حقیقت میں وہ اسیر ہو گیا اپنے حرص اور ہوس میں۔ لہٰذا حرص اور ہوس انسان کو ہلاک اور تباہ کرنے والی بیماری ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، انسان کا اپنے آپ کو لائق سمجھنا، دانا سمجھنا، اپنے فکر کو قوی سمجھنا، اپنے پر خوشحال رہنا، اور یہ جو ہے انسان کو ہلاک کرنے والی بیماری ہے۔ خود پسندی اور خود بینی، یہ تیسری بیماری بیان کیا، اس سے جو ہے وہ انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایک اور روایت میں آیا ہے، حضرت مولا امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خود بینی کے عواقب اور انجام کو اور اپنا آپ کو حقیر سمجھنے کا یا اپنا آپ کو محتاج سمجھنے کا، اپنا آپ کو ہدایت کی ضرورت مند سمجھنے کا یا اپنا آپ کو جاہل سمجھنے کا نتیجہ دونوں کو امام نے بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی اپنا آپ کو حقیر سمجھتے ہوئے کسی کے سامنے جھکے گا، عالم کے ساتھ جا کے سوال کرے گا، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ یا پھر اپنا آپ کو عالم سمجھے، دانا سمجھے، یا اپنا آپ کو بڑا عبادت گزار سمجھے، اس کا عاقبت اور اس کا انجام کیا ہے؟ روایت میں آیا ہے، اس روایت کو ہماری مشہور اور معروف کتاب بہار الانوار میں بھی نقل کیا ہے، اور جناب شیخ صدوق نے اپنی کتاب اعمالی میں بھی نقل کیا ہے، اور یہ دونوں مستند کتابوں میں روایت موجود ہے۔ مولا نے فرمایا مسجد میں 2 آدمی داخل ہوئے، ایک جو ہے فاسق تھا اور دوسرا جو ہے وہ عابد تھا۔ مسجد کے اندر چلے گئے ہیں، ایک فاسق انسان ہے اور ایک عابد انسان ہے، لیکن جب یہ مسجد سے نکلے تو وہ فاسق عابد بنا اور جنتی بنا اور وہ کامیاب ہوا، اور جو عابد تھا وہ جہنمی بنا، وہ بدبخت ہو کر مسجد سے باہر نکلا۔ پھر مولا نے اس کی وجہ کو بیان کرتے ہوئے فرمایا جب عابد مسجد کے اندر چلے گئے تو وہ سمجھنے لگا میری تو بڑی عبادتیں ہیں، مجھے مزید عبادت کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ اپنے عبادت پر ناز کرنے لگا،
اپنے عبادت پر فخر کرنے لگا اور یہ سوچنے لگا کہ اتنی ساری عبادتوں کا پاداش خدا مجھے کیا دے گا، اتنی ساری عبادتیں میں نے کی ہے، وہ اپنی عبادتوں کو بڑا سمجھنے لگا اور خود بینی اور عجب میں مبتلا ہو گیا۔ فاسق انسان وہ شرمندہ ہوا، ندامت اور پشیمانی میں مبتلا ہو گیا۔ اس کی ذہن میں یہ بات آئی، میں کب تک گناہ کرتا رہوں گا، کب تک میں فسق و فجور میں مبتلا رہوں گا۔ ندامت اور پشیمانی نے اس کو رلایا۔ نتیجے میں وہ بارگاہ الہی میں دعا کی، خدایا مجھے بخش دے، میں فاسق انسان ہوں، میں گناہگار انسان ہوں، میں تیرے بارگاہ میں اپنی خطاؤں اور گناہوں کا اعتراف کر لیتا ہوں۔ رب العزت نے فاسق انسان کو توبہ کرنے کی وجہ سے، اپنے آپ کو حقیر و ذلیل سمجھنے کی وجہ سے اس کو عزت دی، اس کو جنت دی، اس کو بخش دیا۔ اور عابد اپنے آپ کو بڑا اور عبادت گزار سمجھنے کی وجہ سے رب العزت نے اس کی ساری عبادتوں کو رائے گاں کر لیا۔ لہٰذا عزیزو، جو اپنی عبادت کو بہت عظیم سمجھتا ہے، رب العزت اس کی عبادتوں کو ضائع کر دیتا ہے، لیکن جو آدمی اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے، گناہ گار سمجھ لیتا ہے، تو رب العزت اسی سوچ کی وجہ سے، اسی فکر کی وجہ سے اس کو بخش دیتا ہے۔ چنانچہ ایک اور روایت میں بھی آیا ہے، حضرت مولا امام باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مولا نے ارشاد فرمایا کہ اگر 3 بیماریاں یا 3 خطرناک امراض انسان میں اگر آ جائے تو یہ انسان کے لیے کمر شکنندہ ہے، یعنی انسان کی پشت کو، انسان کی کمر کو توڑ دینے والی بیماریاں ہیں۔ ثلاث قاسمات، 3 بیماریاں یا 3 خطرناک امراض جو کمر شکن ہے۔ اس کے بعد ان کی تفصیل کو بیان کرتے فرمایا، ایک خطرناک بیماری اپنے علم کو زیادہ سمجھنا ہے، اپنے آپ کو عالم اور دانا سمجھنا ہے، یہ کمر شکن ہے، یہ خطرناک بیماری ہے۔ اور دوسری چیز فرمایا، اور اپنے گناہوں کو فراموش کر دینا، گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنے کے بجائے سارے گناہ بھول جائے، سارے خطا بھول جائے، وہ کبھی توبہ نہ کرے، یہ انسان کے لیے کمر شکنندہ ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز فرمایا، وَأَعْجَبَ بِرَائِهِ، اپنے رائے کو، اپنی فکر کو بہت قوی سمجھے، اپنے استدلال کو قوی سمجھے، اپنا آپ کو دانا اور لائق سمجھے، یہ انسان کے لیے مہلک مرض ہے۔ بارگاہ الہی میں دعا ہے، خدایا پروردگار ہمیں تمام اخلاقی امراض سے، خصوصاً خود بینی، خود پسندی اور عجب کی اس مہلک مرض سے نجات پانے کی اور اپنی تمام اخلاقی امراض اور بیماریوں کی علاج کرنے کی توفیق عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔